کی چوتھی سالگرہ ہے، یعنی 4 سال اس کارنر کو مکمل ہو رہے ہیں۔ جب اس کا آغاز ہوا تھا اور جو طلباء و طالبات یہاں آئے تھے، الحمدللہ اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے اب مختلف محکموں میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ طاہا سلیم صاحب ہمارے ڈپٹی کمشنر سینٹرل یہاں موجود ہیں۔ ہماری مہمان خصوصی آج کی تقریب کی لبنہ ایوب صاحبہ یہاں موجود ہیں، اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو زحمت دیں سب کے لیے آپ۔ آواز نہیں آئی، مجھے تھوڑا سا کم سنتا ہے، پلیز آواز مجھے نہیں آئی۔ تھینک یو۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ساری غرض و قائد و جو کچھ ہوتا رہا وہ تو آپ کو ہمارے طاہا سلیم صاحب اور طارق مصطفیٰ صاحب اور دیگر جو ہمارے بانی ممبران ہیں وہ بتائیں گے۔ میں تلاوت سے آغاز کرتا ہوں اور تلاوت کی سعادت کے لیے نوید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ گلہائے عقیدت بحضور صبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس شخصیت کو میں یہاں دعوت دے رہا ہوں وہ USA سے تشریف لائی ہیں، لیکن آج سے 8-10 سال قبل آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر انہیں خبر نامہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ ہماری بہت ہی پاکستان کی معروف نیوز کاسٹر تھی، پھر یہ امریکہ سدھار گئیں، وہاں محفلیں سجاتی رہی نعت کی، اور کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لائی تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت پیش کریں۔ راحلہ فردوس صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا،
خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ خواتین و حضرات، جب 2020 میں اس کارنر کا آغاز ہوا تو اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر اور کمشنر کی حیثیت سے افتخار شلوانی صاحب فرائض انجام دے رہے تھے۔ طاہا سلیم صاحب بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ طارق مصطفیٰ صاحب ہمارے صدا کے افسر ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا، بس ان کی کرشماتی طبیعت اور شخصیت ایسی ہی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، ساتھ ساتھ انہوں نے جب یہ کارنر بن رہا تھا تو انہوں نے طاہا سلیم صاحب، ہمارے افتخار شلوانی صاحب اور دیگر جو لوگ اس میں شامل تھے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ عذرائے نوازش افتخار شلوانی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ان کی اگر سرپرستی اس وقت نہ ہوتی طاہا سلیم صاحب کو تو شاید آج یہ طلباء و طالبات یہاں موجود نہ ہوتے اور ہمارے بیجز فارغ ہو کر یہاں سے نہ جا رہے ہوتے۔ تو ہم ان کے بھی مشکور ہیں، اور دیگر جو جن احباب نے بھی ہم سے تعاون کیا ان سب کے شکر گزار ہیں۔ آئیے پہلے وہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
یہ 4 سال کا چھوٹا سا ایک کلپ تھا آپ کے لیے جو ہم نے پیش کیا. افتخار شادوانی صاحب آپ لوگوں کے علم میں ہوگا اس وقت وفاقی سیکرٹری ہیلتھ کے طور پر جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اسلام آباد میں. اس وقت جب یہ کارنر شروع ہوا تھا تو ہمارے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے اور ساتھ ہی کمشنر کراچی کے حیثیت سے بھی اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ طارق مصطفیٰ صاحب ہمارے صدا کے افسر ہیں اور کے ایم سی سے جب بھی وہ وابستہ رہے انہوں نے اپنی ایک ٹیم تیار کی جو آج بھی ان کے ساتھ ہے, کل بھی ان کے ساتھ تھی اور آئندہ بھی ان کے ساتھ رہے گی. محبت کرنے والے خود بھی ہیں اور ان سے ہمارے جو افسران ہیں وہ بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں, انتہائی شفیق, محنت میں آگے بڑھاتے ہیں, خود بھی محنت کرتے ہیں اور جو افسران ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہاں جو ہمارا CSS کارنر ہے اس کے لیے بھی ان کی خدمات ہمیشہ ہمیں میسر رہتی ہیں. میں آپ کو پھر زحمت دوں گا کہ اپنے ہاتھوں کو ذرا سا نازک ہاتھوں کو زحمت دیجیے ان کے لیے. میں بلا رہا ہوں طارق مصطفیٰ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کافی ایموشنل مومنٹ ہے. 4 سال پہلے بالکل یہ ایک اسٹور روم تھا جہاں بیٹھے اور یہ لائبریری لاک تھی. افتخار شلوانی صاحب اور طاہر سلیم صاحب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس باہر جو دوسرا گیٹ ہے اس پہ بیٹھ کے کتابوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے. میں پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا ہم کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, آپ سب کراچی کے رہنے والے ہیں, 4 سال اس لائبریری کو میئر وسیم اختر اور اس کی ٹیم نے بند رکھا. بند رکھا, کوئی وجہ نہیں تھی. وجہ صرف یہ تھی کہ جو اس کے سامنے این وی کریٹ کا دفتر ہے ان کو ناگوار گزرتا تھا کہ ان کے آفس اور گھر کے سامنے عام لوگ آئیں اور آ کر کوئی ایکٹیویٹی کریں. دیٹ واز دا ریئل ریزن. اس کو کور کرنے کے لیے بہت سارے اور ریزنز دیے گئے. بہرحال یہ شلوانی صاحب کا انیشیٹو تھا. طاہر صاحب اس وقت یہاں ڈائریکٹر جنرل پارکس تھے تو ان کا آفس بھی یہی تھا. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ہم سب نے مل کے شروع کیا. آج یہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے جس سے ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر دل ہو انسان کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ ہو اور اس کی نیت ہو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ ابھی بھی یہ کیسے چل رہا ہے یہ انیشیٹو, اللہ میاں چلا رہا ہے اس کو. ہم اپنے ذریعے سے ہی اس کو کرتے ہیں. ہم کوئی فنڈنگ نہیں ملتی ہمیں, ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے, کہیں آپ لوگوں سے کچھ چارج نہیں کرتے. جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اس کے باوجود لوگ اپنا وقت دیتے ہیں, لوگ اپنے طرف سے آ کے جو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کتابوں کی صورت میں, وقت کی صورت میں. محمد علی صدیقی صاحب ہمارے بہت ہی سینئر آفسر ہیں اور یہ آلموسٹ جب میں آتا ہوں شام میں چکر لگانے تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس ان کے اراؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کو یہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میڈم ہیں, اسی طرح نتاشا ہے. نتاشا یہیں سے پڑھا, یہاں سے بھی پڑھا اور جگہوں سے بھی پڑھا ہوگا, یہاں سے پڑھا, اب اسسٹنٹ کمشنر ہیں IRS میں اور ابھی بھی آتی ہیں, آ کر پڑھاتی ہیں. تو اسی طرح آپ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اس امتحان کو کوالیفائی کریں گے اور ایک دن ادھر ہماری فیکلٹی کا بھی حصہ بنیں گے. تو اپنے ملک کی خدمت کیجیے, الفاظ سے نہیں ایکچوئل ایکشن سے. باتیں آپ کو بہت سننے کو ملتی ہیں لیکن کچھ کر کے دکھائیے, اور آپ کر اسی میں سکتے ہیں جو چیز آپ کو آتی ہو, جو آپ نے جس کے اندر ایکسپرٹیز ہے. تو ہم سب سول سرونٹس ہیں, ہمیں یہی کام آتا تھا, ہم نے وہی شروع کر دیا اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مزید کامیابی دے گا. تھینک یو. طارق مصطفیٰ صاحب ہمارے بانی ممبران میں سے CSS کارنر کے. آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ کراچی کے نوجوان تو CSS کا نام ہی بھول گئے تھے کہ CSS ہوتا کیا ہے اور کرنا کیسے ہے. بہت سارے نوجوان تلاش میں ہوتے تھے کہ کہاں سے کیا جاتا ہے, یہ کیا ایسی گیدڑ سنگھی ہے جو ہاتھ لگتی ہے اور آدمی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور پھر اس کے بعد کمشنر اور ان عہدوں پر فائز ہوتا ہے یا دوسری سروسز میں جاتا ہے. تو کراچی کے نوجوانوں کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ ہو کیا رہا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پنجاب میں اور KPK میں ہی ہوتا ہے, بس کراچی میں یا سندھ میں شاید یہ سروسز یا یہ CSS نہیں ہوتا, یہاں تک کی کیفیت تھی. تو الحمدللہ جب افتخار شادوانی صاحب بنے اور طاہر سلیم صاحب ہمارے یہاں آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ خود بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ CSS کیا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا جائے تاکہ کراچی کے نوجوان بلا امتیاز و تفریق, CSS کارنر میں بلا امتیاز و تفریق لوگ آتے ہیں, کسی کمیونٹی سے نہیں ہے, کسی زبان سے ان کا تعلق نہیں ہوتا,
کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، لانڈی سے ہو، چاہے ڈی ایچ اے سے ہو، چاہے رنچو لائن سے ہو، چاہے ناظم آباد سے ہو، ہمیں تو اس کو وہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے میرٹ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. بس ایک ہی ہمارے ہاں سی ایس ایس کارنر میں وہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ میرٹ پہ ہمارے اترے، بس باقی کسی قسم کا اور کوئی ڈیٹا ہم نہیں لیتے اس سے. تو ان کی کوششوں سے کراچی کے نوجوانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ سی ایس ایس کی طرف آئیں. پھر ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، جیسے ابھی محمد علی صدیقی صاحب کا ذکر ہوا، فارن سروس سے ہمارے صدیقی صاحب ہیں. تو ہم نے ٹیچر جب وہ لینا شروع کیے تو انہوں نے اعزازی طور پہ اپنی سروسز دینا شروع کی. جو سابق ڈپٹی کمشنر تھے، جو سابق ایڈیشنل کمشنر تھے، جو سابق کمشنر تھے، سابق فارن سروس کے لوگ تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کارنر کو تھاما، جس میں طاہا سلیم صاحب نے بے انتہا محنت کی. اور آخر کار ہمارا سی ایس ایس کارنر الحمدللہ طاہا صاحب بتائیں گے، اب تقریباً کوئی 60 کے قریب ایسے نوجوان ہیں جو گریڈ 17 اور 18 تک پہنچ گئے ہیں اس کارنر کے توسط سے. اور کئی ہمارے لوگوں نے سی ایس ایس کر لیا، جیسے ابھی نتاشا کا ذکر کیا، وہ اسسٹنٹ کمشنر یہیں سے پڑھنے کے بعد لگی ہیں. اور ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ جب ڈپٹی کمشنر سینٹرل ہیں ابھی طاہا سلیم صاحب یہاں آئیں تو میں دیکھوں کہ آپ ہمارے اس بانی کا کس طرح استقبال کرتے ہیں، نوجوان کس طرح اپنے اور کراچی کے نوجوانوں کو اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا آتا ہے، یہ بات مجھے پتہ ہے. تو پلیز ویلکم کیجیے گا طاہا سلیم جو ہمارے اس کے بانی میں ہیں، ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی چیف گیسٹ ایکس ڈی جی نیم لبنہ ایوب صاحبہ، ہمارے موسٹ سینئر ٹیچر بھی، ہمارے مینٹور بھی محمد علی صدیقی صاحب، سر طارق مصطفیٰ جن کے بنا یہ انیشیٹو شاید پاسبل نہیں ہوتا، اور ہمارے سارے فیکلٹی ممبرز، سپورٹ ٹیمز، سارے نیو ایسپائرنٹس جو آج آئے ہوئے ہیں، ہماری ایلومنائی، سب کو السلام علیکم. اگین جیسے سر نے کہا یہ بڑا ایک ایموشنل مومنٹ ہے، بیکاز اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کچھ سوچ کے چلے تھے کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے، یا ہماری کوئی پرائر پلاننگ تھی. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں، یہ وہ کام تھا جو اللہ نے ہم سے لینا تھا اور اللہ نے لیا. اور اگر ہم نہیں کرتے تو کوئی اور آ کے اس کو ضرور کرتا، بیکاز یہ چیز تھی جو کہ ہونے والی تھی. اور جس طریقے سے ہوئی وہ بھی بڑی ایک فیسینیٹنگ سٹوری ہے، بیکاز ہم اکثر اس کا ڈیٹیل میں ذکر نہیں کرتے. تو آئی تھنک مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہاں پہ ساجد صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے خورشید شاہ صاحب وہ آج نہیں آ سکے کسی مصروفیت کی وجہ سے. وہ سینئر ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ کلچر تھے، اور شلوانی صاحب کیم فار اے وزٹ. ان کو بڑا لگاؤ تھا فریڈر ہال لائبریری سے. پھر جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا. تو ہی آسکڈ ہم کہ بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں. تو سر نے پوچھا اس سے کہ آپ کے پاس یہاں پہ کتابیں ہیں یا آپ خود سے لاتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں سر، ہماری کوئی کتابیں تو یہاں پہ ایسا نہیں ہیں، لیکن میں خود سے لا کے پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو اسی وقت شلوانی صاحب نے ڈائریکشنز دیے خورشید شاہ صاحب کو کہ آپ جائیں اور یہاں پہ ایک سی ایس ایس کارنر بنائیں کہ جس کے اندر ساری سی ایس ایس کی کتابیں رکھی ہوں اور ہم بچے وہاں سے پڑھیں. خورشید شاہ صاحب، میرا آفس یہیں پہ برابر میں تھا، ڈی جی پارک کا بھی آفس یہیں پہ ہے. تو وہاں پہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ بتائیں، ہمیں کتابیں خریدنی ہیں، ہمیں فریڈر ہال لائبریری میں رکھیں گے اور وہاں سے ہم شروع کریں. تو اس کے بعد آئی تھاٹ، میں نے کہا کہ کیونکہ یہ میرا آفس ہی ہے اور ہم یہاں پہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہفتے میں 1-2 دن میں یہاں پہ آ کے کچھ بچوں سے گائیڈ کر لوں، ان کو پڑھانا شروع کر دوں، اینڈ دین کتابیں بھی وہاں پہ آ جائیں گی. تو دس واز دا ویری مومنٹ کہ جہاں سے سی ایس ایس کارنر کا آغاز ہوا. اور یہ نام بھی ایسے ہی پڑا کہ ایک سی ایس ایس کارنر بن جائے کہ جہاں پہ کتابیں ہوں سی ایس ایس. پھر ہم نے پڑھانا شروع کیا 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ، اینڈ دین وی تھاٹ کہ اس کو لانچ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے آنا شروع ہو جائیں. لانچنگ سیریمنی کی تو ہم یہی سوچتے تھے کہ اب اس کا کیا ہوگا، کیسے چلے گا. مطلب اگر آپ لانچ کر رہے ہیں تو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی آن اس، بیکاز میڈیا از دیئر. ایک ایڈمنسٹریٹر کراچی اس کو لانچ کر رہا ہے، تو اس کی سسٹینیبلٹی پہ بڑے سوال تھے کہ کیسے سسٹین کر پائیں گے، کیونکہ نہ ہم کوئی فنڈنگ لیتے ہیں، نہ ہم کوئی کسی سے فیس لیتے ہیں. تو کوئی فائنینشیل ہمارے پاس بیکنگ نہیں تھی، صرف ایک جذبہ تھا کہ بچوں کو فری میں پڑھائیں. تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، وہ مدد سر طارق مصطفیٰ کے تھرو آئی کہ جنہوں نے ایک ایسی انرجی ہمارے اندر بھری کہ اگر ہم کہیں تھکتے بھی تھے تو سر طارق مصطفیٰ پیچھے سے آ کے ہم ایسا پش کرتے تھے کہ ہمیں اور انرجی آ جاتی تھی. اور فرام دیٹ ڈے، کیونکہ وہ بڑے ناراض ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے وہ فلائر دیکھا کہ سی ایس ایس کارنر لانچ ہو رہا ہے تو ہی ٹیکسٹڈ می، اور میری صرف ایک ملاقات تھی اس وقت ان سے کہ بھائی آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا ہے. تو آئی ٹولڈ ہم کہ سر آئی ایم ریئلی سوری، آپ پلیز ہمیں جوائن کریں.
پھر انہوں نے جب جوائن کیا تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑتے رہے. پھر ایک بوسٹ ہمیں ملا محمد علی صدیقی صاحب کی صورت میں کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ چلیں فری میں تو ہم کر رہے ہیں لیکن اگر بچے آگے پڑھ رہے ہیں تو یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ کوالٹی میں کوئی بھی کمپرومائز ہے. تو اگر کوالٹی کمپرومائز نہیں کرنی تو وی نیڈڈ ٹیچر جو کہ اس لیول کے ہوں کہ جن کو لوگ آگے سنیں. اور اس میں لئیق صاحب نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا محمد علی صدیقی صاحب سے, اور جب وہ آئے ہیں تو اٹ بیکیم کہ لوگ مجھے فون کر کے سر کے لیکچرز کا پوچھتے ہیں, اور بہت دور دور سے ایون کہ کراچی کے باہر سے لوگ سر کے لیکچرز لینے آتے ہیں. تو سر نے شروع کیا, پھر علی عابدی صاحب ایک دن آ گئے, پھر اور لوگ جڑتے گئے بس. اور یہ آج 4 سال کا سمر ہے کہ ہمارے 3 فلی فلیش کیمپسز ہیں, فلی آپریشنل ہیں, اور اس سال کی ابھی تک کی ہماری رجسٹریشن 2500 سے زیادہ بچوں کی ہے. ٹوٹل ہمارے 40+ بچے ایسے ہیں جو کہ CSS کر چکے ہیں, اور آئی تھنک 100 ابو ہمارے ایسے ہوں گے جو اور دوسری نوکریوں پہ جو 17 گریڈ کی آتی ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کی ہوں, چاہے وہ نادرا کی ہوں, لوکل گورنمنٹ کی ہوں, ان سب میں وہ جا چکے ہیں, اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ ایک انیشیٹو وہ ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریسی میں جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر بیسٹ ٹیلنٹ آئے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا بزنس کرتے ہوں گے, کسی آرگنائزیشن میں ہوں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اگر HR آپ کی اچھی نہیں ہے تو چاہے کتنی اچھی کمپنی کیوں نہ ہو وہ نہیں چل سکتی. اسی طریقے سے پاکستان بھی, اگر پاکستان کی HR ہماری بیسٹ HR ہوگی تو پاکستان بھی آگے ترقی کرے گا. تو اسی کے ہم لے کے چل رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں سے, مڈل کلاس لوگوں سے 1.5-2 لاکھ روپے اکیڈمیز جو فیس لے رہی ہیں وہ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ فری میں آئیں, اور کوئی بھی ایسا بچہ صرف اس وجہ سے CSS میں اپیئر ہونے سے رہ جائے کہ اس کے پاس شاید 2 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے نہیں تھے کہ وہ کسی اکیڈمی کو دیتا اور وہاں سے سیکھتا CSS کے بارے میں. تو اسی پیشن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو یہ انسٹیٹیوشن, یہ انیشیٹو چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی لوگوں کی زندگیاں بدلتا رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کا کہ جنہوں نے ہمارے اس انیشیٹو میں ساتھ لیا. DIG مقصود محمد صاحب, اور بہت سارے لئیق صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے شاید میں نام, امین الطاف صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, جن کے شاید میں اس وقت نام نہیں لے پا رہا, لیکن ان سب کی کنٹریبیوشن کے بنا یہ انیشیٹو نہیں پورا ہو سکتا. اور یہ بیچ جو ہمارا انشاءاللہ اب شروع ہو رہا ہے, یہ آپ کو اگلے 2025 تک کی پوری تیاری کرائے گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیا بیچ ہم اسٹارٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. طاہر سلیم صاحب ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور اس CSS کارنر کے بانی ابھی آپ سے خطاب کر رہے تھے. خواتین حضرات, ہم 1-2 اسٹوڈنٹس کے کچھ خیالات سنتے ہیں جنہوں نے یہاں CSS کی تیاری کی, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ انہیں یہ مواقع میسر آئے کہ وہ اب باعزت بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تو اس میں ہمارے پاس سے رمشا شفیع موجود ہیں جو حال ہی میں گریڈ 17 میں ٹاؤن آفیسر کے طور پہ اپنے فرائض انجام دینا شروع کیے ہیں. وہ CSS کارنر سے منسلک ہوئی ایک طالبہ کی حیثیت سے, اور الحمدللہ آج گریڈ 17 میں جو ہے آفیسر کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. آئیے رمشا, اپنے خیالات بتائیے ہمیں کہ کیسا لگا آپ کو جب یہاں آپ آئی تھی, اور اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو. اب فیکلٹی ممبر بھی ہیں ہماری. I was able to clear multiple exams جس میں اب میں ٹاؤن آفیسر ایسے سرو کر رہی ہوں, انڈر ٹریننگ ہوں فی الحال. تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ CSS کارنر ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. ایک تو یہ یہاں انیشیٹو لیا, اس کے بعد جو بھی فیکلٹی ممبرس یہاں ہیں وہ بے حد فرینڈلی اور ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں. وین وی آر ہیئر, ہم لائبریری میں ہوں تو اکثر کوئی نہ کوئی سر عبدالتراب ہو گئے یا سر بالاج خان ہو گئے, انہوں نے گائیڈنس پرووائڈ کی. میم عروسہ بھی ہوتی ہیں, انہوں نے پاکستان افیئرس میں ہیلپ کری. سر عبدالستار جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی, ہر چنکس دے ڈیوائڈیڈ دا سلیبس ان اے وے کہ وہ ہمارے لیے ڈائجسٹیبل ہو. تو بس یہی کہوں گی کہ مینٹورشپ کے لیے CSS کارنر بہت زیادہ از امپورٹنٹ. I think that would be enough. And thank you so much for the entire faculty for helping me out with these things. Jazakallah. شکریہ رمشا. اور خواتین حضرات, بڑے احترام کے ساتھ میں آج کی مہمان خصوصی محترمہ لبنہ ایوب صاحبہ سے ملتمس ہوں گا. وہ 17 کامن سے تعلق رکھتی ہیں انکم ٹیکس سروسز سے, اور
ڈائریکٹر جنرل نم کی حیثیت سے گزشتہ دنوں اپنی خدمات انجام دے رہی تھی. اب ممبر ہیں وہ FBR میں, تو ان سے ملتمس ہوں. ہمارے لیے بہت ہی سود مند ہے ان کی گفتگو, اس لیے کہ وہ نم بھی وہی ادارہ ہے جو تربیت فراہم کرتا ہے, اور اتفاق سے میڈم میرا بھی 3 مرتبہ وہاں جانا ہوا تربیت کے لیے. تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی سود مند ادارہ ہے جس کی میڈم ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے خدمات انجام دیتی رہی. اب FBR میں ہیں, اب ہمیں ویسے ڈرنا ہے ان سے کہ FBR میں ہیں اور ممبر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. تو پلیز میڈم لبنہ ایوب صاحبہ آپ سے خطاب کریں گے, پھر آپ اپنے ہاتھوں کو زحمت دیجیے کیونکہ ہماری مہمان خصوصی ہیں آج کے پروگرام کی, چیف گیسٹ. السلام علیکم. اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں اس کو استعمال نہ کروں. بہت بیکور ہے. اچھا, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتہ تھا کہ تہا مجھے یہاں پر کچھ کہنے کے لیے کہیں گے. میں تو مہمان کی حیثیت سے آئی تھی. بہرحال ایک بات جو بالکل واضح ہے وہ یہ کہ CSS کارنر کراچی کے اور براڈر سندھ کے کینڈیڈیٹس کے لیے ایک ایسی فوکل پوائنٹ ہے جو پہلے نہیں تھی. میں نے بہت سالوں پہلے CSS کیا تھا. 1989 کا میرا بیچ ہے, 17th کامن. اس وقت ایسی بات کا تصور بھی نہیں تھا. کراچی کے کینڈیڈیٹس کو پتہ ہی نہیں تھا CSS کیا ہے, PCS کیا ہے, FPSC کیا ہوتا ہے, یہ امتحان کب ہوتا ہے, کتنی دفعہ ہوتا ہے, کوئی تفصیل نہیں پتہ تھی. ہم بالکل بغیر کسی گائیڈنس کے اندھیرے میں اپنی محنت سے, اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے کامیاب ہوتے تھے. ہمیں کوئی ادارہ سرپرستی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں نہ ہی پبلک سیکٹر میں. کیریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ تو ایک بہت بڑی فیور ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے اور بہت ہی بہترین انیشیٹو ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ نہ کوئی فیس ہے, سیلف ہیلپ بیسس پہ, نہ کسی سے ڈونیشن لے رہے ہیں, نہ کوئی مارکیٹنگ ہے. کینڈیڈیٹس کو اوپن سروسز دے رہے ہیں اور بہت ہی بہترین خدمت کرنے کا یہ انیشیٹو ہے. تو یہ بہت ہی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کراچی میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, نہ پڑھائی کی, نہ لیاقت کی, نہ محنت کی, لیکن گائیڈنس کی کمی تھی, رہنمائی کی کمی تھی. ہمارے بچوں کو, لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کالج کے بعد کیا کرنا ہے, یونیورسٹی کے بعد کیا کرنا ہے. پھر وہ کوٹا سسٹم کنفیوز کرتا تھا, پھر کون سی سیٹس, کون سا ڈومیسائل, کون سے سروس گروپ, کسی سوال کا جواب نہیں تھا. گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں تھا. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. جب میں نے CSS کا سوچا تھا میں نے 4 مہینے پڑھا اور بالکل ایسے پڑھا جس سے بس کتابیں, جو کتاب ہاتھ میں مل جاتی تھی, کبھی لیاقت لائبریری, کبھی رنگون والا لائبریری, کبھی کراچی یونیورسٹی کی لائبریری, نہ کوئی بتانے والا, نہ کوئی سکھانے والا, نہ کوئی غلطیوں پہ ٹوکنے والا. میں نے سوشیولوجی کا سبجیکٹ لیا. مجھے یہ نہیں پتا تھا سوشیولوجی اور سائیکالوجی میں کیا فرق ہے. یہ جو آخر میں LOGY لگتا ہے, میں بہت دیر تک سمجھتی رہی کہ یہ سائیکالوجی ہے, بعد میں پتہ چلا یہ سوشیولوجی ہے. یعنی اس حد تک یہ نہیں کہ نالائق تھے, گائیڈنس نہیں تھی, اور یہ نہیں پتا تھا کتابیں کہاں سے ملے گی, کانسیپٹ ہی نہیں تھا نوٹس کا, کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ انٹرویو تیاری کیسی کرنی ہے. میں نے سوشیولوجی کی کتاب اردو بازار سے 12 روپے میں خریدی تھی, اور وہ 12 روپے کی کتاب, اس کے پہلے 4 کاغذ نہیں تھے. مجھے نہیں پتا آتھر کا نام کیا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا انڈیکس میں کیا تھا. میں نے وہ پھٹی ہوئی کتاب سے پڑھا ہے اور بہت اچھا رزلٹ آیا. پہلی اٹیمپٹ پہ امتحان پاس کیا اور الحمدللہ نوکری مل گئی. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب ایسے کارنرز موجود ہیں. کچھ سالوں پہلے تک ہمارے کینڈیڈیٹس لاہور جاتے تھے امتحانوں کی تیاریوں کے لیے. ہم نے سنا ہے سالوں جاتے تھے, قرضہ لے کے, ماں باپ سے پیسے لے کے, ادھار لے کے, چیزیں بیچ کے, 2 مہینے کے لیے. سندھ کے, کراچی کے لڑکے لاہور میں اپارٹمنٹ شیئر کر کے رہتے تھے اور وہاں امتحان, کیونکہ وہاں بہتر فیسلٹیز تھیں. اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. تو آپ سب لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ تاریک دور, وہ خراب دور گزر گیا اور اب گائیڈنس بہت بہترین موجود ہے. کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ایک بات کا دھیان رکھیے گا, سول سروسز ایک بہترین فیلڈ ہے, ایک بہترین ڈائریکشن ہے, لیکن جو آج کے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں پریشانیاں, اتار چڑھاؤ, ڈارک ٹائمز ہیں, وہ سب ہیں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی جنت کا رستہ ہے یا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہوگا. اس کے بعد پریشانیاں بھی, اچھائی ہے تو برائی بھی ہے, ایک پیکیج ہے. تو سوچ سمجھ کے جائیے گا. بہرحال آل دا بیسٹ. میڈم بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اور
وہ حال بتایا آپ نے جو واقعی نوجوانوں کے ساتھ تھا. جیسے ابھی ہمارا نوجوان لڑکا ہے نا پانی دینے والا, BA کے بعد ایسے نوجوان لڑکھڑایا کرتے تھے کہ اب کہاں گرے جا کے کیا کریں. ایسی صورتحال تھی ہمارے نوجوانوں کی, اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ BA کیا اور ماں باپ کہتے تھے بیاہ کرو, اس کے بعد BA, اس کے بعد بیاہ, اس کے بعد زندگی ختم. اب ایسا نہیں ہے. اب کراچی کے نوجوان الحمدللہ CSS کارنر کے بعد سوچتے لگے ہیں کہ ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں انتظامیہ میں جانا ہے, ہمیں فورن سروس میں جانا ہے, ہمیں پولیس سروس میں جانا ہے, ہمیں انکم ٹیکس سروس میں جانا ہے, اور جتنی سروسز میں اس حوالے سے لوگ جانتے اور جانا شروع ہوئے ہیں. کراچی کے نوجوانوں کو شعور آیا ہے. اگر شعور آ جائے تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے تو پھر زندگی اسی طرح جس طرح ہمارا نوجوان ابھی لڑکھڑا کے گرنے لگا تھا ایسے گرتے ہیں, پھر اٹھتے نہیں ہیں گرنے کے بعد. اور اگر جیسے ہمارا نوجوان یہاں اٹھ گیا ہے گرنے کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی شعور آیا کہ ہمیں اٹھ کے چلنا ہے, ہمیں CSS یہاں سے کر کے جانا ہے. ہر صورت میں ہمیں تیاری اس طرح کرنی ہے. آپ کو ٹیچر میسر ہیں, محمد علی صدیقی جیسے, نتاشا جیسے, اور دوسرے ہمارے جتنے ٹیچر یہاں آتے ہیں بہت ہی قابل ترین. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہمیں جیسے ٹیچر نہیں ملے. ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا اپنی سروس میں. ہم تو یہ سمجھے کہ گریڈ 17 تو ہمیں کہنے والا, جیسے میڈم نے بتایا کہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کہ 17 تو ابتدا ہوتی ہے, ابتدا کرے وہاں سے تو اڑنے کی, پھر 18 میں جائے, 19 جائے, 22 تک گریڈ ہوتے ہیں, پھر M1 M2 شروع ہوتا ہے, اور بہت ساری زندگی آگے پڑی ہوتی ہے. بہرحال جو ہوا دیر آئے درست آیت کے مصداق آخر کار CSS کارنر کھلا. طاہر سلیم صاحب, ہمارے طارق مصطفیٰ صاحب اور دیگر لوگوں کی یہ محبت اور راستہ نظر آ جائے تو منزل دور نہیں ہوتی, منزل مل جاتی ہے. راستہ ہی نہ ملے اور وہ زگ زیگ ہوتے رہیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی. ہماری 2020 کے جو بیچ تھا اس میں ہمارے درمیان نتاشا شفیع موجود ہیں. وہ اس بیچ میں آئی تھی, اور کیسے آئیں, کیسے انہوں نے کیا, پھر اسسٹنٹ کمشنر بھی ہو گئی ماشاءاللہ سے. تو ان کی کہانی سنتے ہیں, ان کی زبانی, اور وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گی تقریب کے اختتام پر. آئیے نتاشا پلیز. السلام علیکم ایوری ون. جیسے آج CSS کارنر اپنی 4 سال کی اینیورسری سیلیبریٹ کر رہا ہے, مجھے بھی ایگزیکٹلی 4 سال سروس میں ہوئے ہیں. آئی ریممبر 3 نومبر کو میرا رزلٹ آیا تھا 2020. ریٹن ایگزام کی پھر بھی آپ کو آن لائن کافی پتہ چل جاتا تھا کتنے سبجیکٹس ہیں کیا ہیں. انٹرویو کے لیے آئی واز ایکسٹریملی کلولیس. آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی فادر کہ اب انٹرویو کی تیاری کرنی ہے, کیا کرنا ہے. جو اکیڈمی کا مجھے پتا تھا وہ ابھی لیٹ کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں, کر نہیں رہے, اینڈ آئی واز ویری اسٹریسڈ آؤٹ. اس ٹائم پہ ہی ٹولڈ می کہ ان کی اپنے ایک فرینڈ سے بات ہوئی ہے سر طارق مصطفیٰ صاحب سے, اینڈ ہی ٹولڈ ہم اباؤٹ CSS کارنر کہ یہ انہوں نے انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے, ابھی ریٹن کی اسٹارٹ کرتے ہیں, اور انٹرویو کی جو ہے دے ول پرابلی اسٹارٹ ان فیو ویکس اور سم تھنگ. سو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ CSS کارنر. اور اس ٹائم پہ وین آئی کیم ہیئر ٹو پریپیئر فار مائی انٹرویو, ساتھ میں اپنے اور بیچ میٹس کو بھی بتاتی گئی کہ بھائی یہ ہے, چلو یہاں چلتے ہیں. ہمارا ایک گروپ بنا ہوا تھا سائیکولوجیکل کا. آئی ریممبر یہاں پر سر طارق مصطفیٰ تھے, سر طاہر سلیم تھے, اور ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی انٹرویو کی اس کے لیے ہم نے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وی کنڈکٹیڈ دیٹ ہول انٹرویو ایکٹیویٹی اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد وین دس سیشن اینڈڈ ہم لوگوں کو اپنی خود کی کچھ سیلف اسٹڈی کرنی تھی. تو وی سیٹ آؤٹ سائڈ دیٹ, جو ہماری لائبریری کا مین گیٹ ہے اس کے باہر ہم کوئی 5-6 لوگ تھے. ہم نے وہاں پر ایک بڑا سا سرکل بنایا, باہر فرش پہ بیٹھ کے ہم اپنی خود کی پریکٹس کر رہے تھے. اور اسی ٹائم جو ہے نا مغرب ہونے لگی, باہر بالکل اندھیرا ہونے لگا, لائبریری بند ہو چکی تھی. اٹ واز ایکسٹریملی ڈارک, اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ لائبریری کیسی ہے کہ مطلب اگر ہم چاہ رہے ہیں پڑھنا تو بھی ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے پڑھنے کی. ہم وہاں سے اٹھ گئے, جتنا ہو سکا وہ ہم کر کے آ گئے. اب یہی ہوتا تھا کہ ہم آتے تھے 4-5 بجے تک کلاسز ختم ہو جاتی تھیں. بٹ وتھ ٹائم ناؤ دیٹ آئی لک ایٹ اٹ, میں اپنے آفس سے ڈائریکٹ آتی ہوں یہاں پڑھانے کے لیے. ایون ایٹ 7:30 یہاں پر لائبریری میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اٹس ویل لٹ, وہ اپنی انڈیویجول اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہاں پر 7:30 بجے تک کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب وہ انوائرمنٹ اتنا کنڈیوسو ہو گیا ہے. ان دیز 4 years آئی ہیو سین دس اسٹیج گرو, آئی ہیو سین دس گیٹ بیٹر وتھ ٹائم. سو آئی ووڈ جسٹ سے کہ جتنا اس ٹائم پہ میرے لیے ہیلپ فل تھا, آئی ایم شیور اس وقت آپ لوگوں کے لیے اس سے زیادہ ہیلپ فل ہے. بیکاز ناؤ دا فیکلٹی ہیز ایکسپینڈیڈ, یو ہیو مینی ایکسپیرینسڈ فیکلٹی اوور ہیئر, جو آپ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس پروسیس سے ہو کر گزر چکے ہیں. تو دے ہیو دیٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ایز ویل. So I would just say that this is a really good platform for all those who want a variety of experience. Plus it's not just CSS. یہاں پر جیسے ابھی رمشا آئی تھیں, she was preparing for CSS as well.
بٹ ساتھ ساتھ ان کے دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں بھی انہوں نے اٹیمپٹ دیا. اسی طرح سے یہاں پر اور بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو دوسرے ایگزامز بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. سو اٹس ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو آل کہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر صرف آپ لوگ ہی نہیں, آپ لوگ اپنے تھرو ورڈ آف ماؤتھ جو ہے یہ چیز اتنی اسپریڈ ہوئی ہے کہ ناؤ آئی گیٹ میسیجز فرام پیپل آل اوور پاکستان. آئی ہیو ریسنٹلی گاٹ میسیجز فرام اے پرسن ان کے پی کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میڈم ہمارے لیے جو ہے یہاں پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے, بٹ ہم آپ کے یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہیں, لیکچرز ہیں, ان کو دیکھ کے ہم تیاری کر رہے ہیں. تو اٹ گیوز می ایمینس پلیجر ٹو سی کہ یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا, اب کہاں تک پہنچ گیا ہے. So just I would like to congratulate all the founding members of this place and would like to say thank you so much, sir, for providing me with one-on-one guidance. Thank you so much. نتاشا شفیق جو ہمارے 2020 کی یہاں اسٹوڈنٹ تھی اور اب اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ اپنے افراد انجام دے رہی ہیں. آخر میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر کلچر اینڈ اسپورٹس یہاں موجود ہیں اور ان کے انڈر میں یہ لائبریری بھی آتی ہے اور دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں وہ آتے ہیں. وہ بھی ایک میزبان کے طور پہ یہاں تشریف فرمائے ہیں. وہ ہمارے مہمان خصوصی کا اور ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے, رضا عباس رضوی صاحب. اس کے بعد 2 مرحلے اور ہوں گے. ایک یہ کہ ہم کچھ مہمانوں کو شیلڈ دیں گے اور دوسرا چوتھی جو ہماری سالگرہ ہے آج 4th, اس کا کیک جو ہے وہ آپ سب کی موجودگی میں کاٹا جائے گا. تو میں رضا عباس رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک میزبان کی حیثیت سے, ہمارے پارٹنر کی حیثیت سے اور ہمارے بہت اچھے دوست رضا عباس رضوی, بہت اچھے اشعار بھی انہیں یاد ہیں, کوئی شعر بھی آپ سنا سکتے ہیں سر اس وقت. وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں دھنک لمحوں سے ہاتھ رکھتا ہے, دلوں کو چھیڑتا ہے اور اس میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے. وہی سچ ہے, ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. سو اس کو یاد کرتے ہیں, اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں. ابتدا ہے پروردگار کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد و آل و اولاد پر. بہت شکریہ مجھے مدعو کیا اس بات کے لیے کہ میں یہاں کھڑا ہو سکوں آپ لوگوں کے درمیان. بہت اچھے دوست ہیں علی حسن ساجد صاحب, ہم ساتھ کام کرتے ہیں KMC میں. اتفاق سے میں تھوڑا تعارف کرا دوں اپنا کہ کلچر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں فیئر ہال کے علاوہ خالق دینا ہال, ایک اور جگہ CSS کی کلاسیں ہوتی ہیں مرکز اسلامی, وہ اسپورٹس کے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں کراچی کے کرکٹ کے KMC لینڈ پہ وہ تمام اور اسپورٹس کمپلیکسز یہ تمام میری ذمہ داریوں میں شامل ہیں کہ میں اس میں کرتا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس وقت ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس شہر میں نوجوانوں کو CSS کرانے کے حوالے سے. طہا سلیم صاحب سے میری پہلی ملاقات شاید اس وقت ہوئی تھی جب یہ جو ہیں سینئر ڈائریکٹر ہو کے KMC میں پوسٹ ہوئے تھے اور میرے خیال سے شاید میونسپل سروسز کی ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں اور میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹرمنل تھا اور ٹرمنلز کو حال ہی میں ان کے انٹر میں دیا گیا تھا. اس کے علاوہ طارق مصطفیٰ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. یقیناً طہا سلیم مجھ سے عمر میں کافی کم ہیں لیکن ان کی خدمات بہت بڑی ہیں اس شہر کے لیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا احسان شاید تاریخ نہیں اتار پائے گی, سنہری حروف میں تاریخ میں ان لوگوں کے نام لکھے جائیں گے. سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. چوتھا سال مکمل ہونے پہ, چوتھی سالگرہ پہ بڑی خدمات ہیں. یہ جو چمکتے دمکتے چہرے نظر آتے ہیں, یہ چمکتے دمکتے چہروں کے پیچھے بڑی محنت و کاوشیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے. تو بہرحال میں بڑے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید مجھے ڈائز دیا جائے گا. میں تو مہمان کی حیثیت سے آیا تھا, شامل ہوا تھا. ان کا بہت شکریہ. کچھ چیزیں ہم سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو یقیناً میں بھی کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ ود ان ویک
جو آپ کی لائبریری ہے جہاں آپ کے تمام اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں. بیک کا ایریا میں نے پرسوں آیا تھا، میئر صاحب کو بھی لے کے آیا تھا، ایم سی صاحب کو بھی لے کے آیا تھا، وزٹ کروایا، ساری ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے ہی مجھے یہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے، 4 بڑے اسپلٹ جو ہیں، 3 بڑے اسپلٹ جو ہیں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں لا کے رکھ دیجئے. تو کہا میں نے ان سے کہ سر پروسیس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس پہ ایم سی صاحب نے مجھ سے بولا کہ رضا پروسیس ہوتا رہے گا، کسی بھی کانٹریکٹر کو بلاؤ، اس سے بولو کہ اے سی لگ دے تاکہ لوگ جو یہاں پہ بچے پڑھنے آ رہے ہیں ان کو آسانیاں ہو جائیں. تو ہم اپنے اختیارات کا تھوڑا سا تجاوز کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ود ان ویک 3 بڑے اسپلٹ یونٹ یہاں لگا دیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا. اور آج جو اتنا یہاں کنجسٹڈ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں، کیونکہ اوپر بنالے کا پروگرام تھا. طاہر سلیم نے مجھ سے ڈسکس بھی کیا تھا، تو میں نے ان سے معذرت کر لی تھی کہ اوپر بھی پروگرام ہے تو آپ لوگ یہاں کلاس میں ہی اپنا پروگرام کرا لیں. تو بہرحال وہ اس کے لیے بھی آپ تمام لوگوں نے جو تکلیف اٹھائی اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. کوشش کروں گا آئندہ کوئی پروگرام ہو تو اس قسم کی تکلیف سے آپ لوگ دو چار نہ ہوں، بلکہ ایک بڑی جگہ آپ کو ملے تاکہ بہتر انداز میں آپ کے پروگرام ہو سکیں. اب میں پرسنلی طور پہ بھی ظاہر ہے یہاں پہ لوگوں سے تھوڑا سا انٹریکشن ہوتا جا رہا ہے، تو میں خصوصی توجہ دوں گا یہاں. اب مرکز اسلامی میں جو سی ایس ایس کلاسز ہو رہی ہیں اس سلسلے میں طاہر سلیم صاحب کے پاس خود جاؤں گا، انہیں کیا کیا دقتیں مشکل آ رہی ہیں اور میری بساط کے مطابق جو مجھ سے بن پڑا وہ ضرور کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن یاد رکھیے گا ہر دور کے ہر عہد کے کچھ ولی اللہ ہوتے ہیں، کچھ ولی ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں کام کرنے کے. تو یہ اساتذہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ جنہوں نے یہ سی ایس ایس کارنر سجایا، یہ اس عہد کے ولی ہیں. تو ان کی قدر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میری اپنی بچی ملک سے باہر پڑھتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ اس انداز کے ٹیچرز لوگ انہیں بھی میسر نہیں. شکاگو میں میری بیٹی ہے، 20 برس کی عمر ہے، وہ پڑھ رہی ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے، یا میرے دوست ہیں بہت سارے وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہاں ٹیچرز طے کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے آرٹس پڑھانا ہے، اتنا پڑھانا ہے. اس سے باہر اگر آپ نے پوچھنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں کہ جی میرے اتنے آرٹس سے میں اس کے اتنے پیسے لیتا ہوں، اور وہ میں بتا چکا ہوں. اگر آپ کو اپنی فیلڈ سے ہٹ کے تھوڑا بہت بھی کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فلاں چیز کا فلاں پروفیسر ہے، آپ ان سے معلوم کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ پڑھا رہے ہیں آپ کو. یہ باخدا پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے. ان کی قدر کیجیے اس طرح جیسے ماں باپ کی جاتی ہے. بہرحال میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لیا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور میں تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ طاہر سلیم صاحب کو اور باقی ٹیم کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت آج کی شام سجائی. آپ کا بہت شکریہ دے رہا ہوں میں. شکریہ رضا فاضل صاحب، ہمارے سینئر ڈائریکٹر کلچر اینڈ اسپورٹس کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. ابھی آپ سب کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور کچھ گفتگو بھی آپ نے کی. مجھ پر یہ ان کا تاثر تھا کہ یہ ہمیشہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں بہت مختصر کرتے ہیں، تو آج یہ تاثر توڑ دیا آپ نے سب. اچھا خواتین وزیر، اسی دوران جب رضا عباس صدیقی صاحب گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سر جو ہیں وہ بھی ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں، اور اگر انہیں وقت ملا تو آپ کو کبھی آ کے یہ لیکچر بھی دیں گے. اس وقت ضلع وسطی میں ایس ایس پی کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. میں طاہر سلیم صاحب سے گزارش کروں کہ پلیز تشریف لائیں. کچھ یادگاری شیلڈز ہیں جن لوگوں نے اس 4 سالہ مدت میں خدمات انجام دی ان کے لیے، تو میں ان سے درخواست کروں کہ پلیز تشریف لائیں. اور حسن آپ سے درخواست کروں کہ شیلڈز لے کر آ جائیں. چیف گیسٹ ہیں میڈم لبنہ ایوب، بڑی شفقت کے ساتھ. اصل میں ان کا تعارف جو ہوا وہ تو بالکل آفیشیل تعارف تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے ہماری آپ لوگ بھی جب سی ایس ایس کریں گے تو ہر گریڈ کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوگی، 18 کے بعد 19 کے بعد 20 کے بعد. تو ہم لوگوں کی جب ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جائیں گے سختی ہوگی، کس طرح سے ہوگا، بےعزتی ہوگی. لیکن جب ہم نیپا میں نم میں گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں ہی آ گئے ہیں، اور اتنا کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہمیں سکھایا اور اتنے اچھے طریقے سے سکھایا کہ ہمیں شوق ہوتا تھا جانے کا کہ ہم جائیں اور کلاسز لیں. اور یقین کریں جب ہماری ٹریننگ ختم ہو رہی تھی، 2-2.5 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے،
اور اس میں بھی سارے ہمارے بیچمنٹ بڑے اداس تھے کہ ہم ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور وہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ میڈم لبنہ ایوب بالکل اپنے بچوں کی طرح ہمیں لے کے چلتی تھیں اور بہت شفقت فرماتی تھیں اور بہت بہتر طریقے سے کیا. ابھی وہ وہاں نم میں نہیں ہے, لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ نم کا ایک نقصان ہے جو کہ ہوا, اور وہاں پہ جس طریقے سے میڈم نے سنبھالا وہ بہت دیر تک یاد رہے گا وہاں کے لوگوں کو. میں چاہوں گا, میں گزارش کروں گا میڈم لبنہ ایوب سے کہ وہ آ جائیں. سر طارق مصطفیٰ اگر ہیں یہاں پہ آس پاس. ہاں, پوری دنیا دیکھی ہے اور بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, اور سر ہے بیدی سر کو بلانا ہے یہاں پہ, لیکن ہم ایک تصویر بھی ہو جائے گی اگر سر آ جائیں تو. سر طارق آ گئے نا, سر طارق بھی آ گئے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ سر طارق اگر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو سینٹر آگے آگے آگے, اور آپ بھی ہاتھ لگا لیجیے. کیا کہہ رہے ہیں, آگے آ جائے تو مزہ آ جائے گا. واہ 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 واہ. تھینک یو سو مچ. ایس ایس پی سینٹرل نشان صاحب یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گا آئی ہوپ کہ تار نہیں احمد سینئر ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ کلچر جنہوں نے ابھی تقریر بھی کی, ان کے بنا یہ سی ایس ایس کارنر کی جگہ ہمیں نہیں ملتی. تو میں چاہوں گا کہ سر آپ بھی آئیں اور آپ کی ہمیشہ سے تعاون رہا ہے. رضا عباس رضوی. رضا عباس رضوی صاحب ہمارے ایف سی آر ایف کے دعوت اسلامی کے رکن بھی ہیں اور ہیڈ بھی ہیں, انوائرمنٹ انیشیٹو میں وہاں ساتھ دیتے ہیں. میں امین الطاف صاحب اگر وہ اسٹیج پہ آ جائیں. ون آف آر بگیسٹ سپورٹرز کنگ بلڈرز کے مدثر تھانوی صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں جوائن کر لیں 2 منٹ کے لیے. وہ بالکل بیک ڈراپ میں رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ٹیچرز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور بہت اس کو خیال کرتے ہیں ہمارے انیشیٹو کے اندر. مدثر تھانوی صاحب. The 2 sisters that have made their father proud, Miss Natasha Shafi and Ramsha Shafi, please if you can come and take your moment. buy one get one free. آپ کی بھی, آپ کا الگ سے بھی. میڈم صوبیہ ہماری فیکلٹی ممبر, ایم فل ہیں سائیکالوجی میں. میڈم سائیکالوجی میں ایم فل ہیں, پی ایچ ڈی ہو گئی آئی آر میں. آئیے آئیے میڈم, دیکھ کے آئیے گا تار. یہ تار ادھر. میڈم ابو صاحب اگر آپ بھی آ جائیں, ہماری فیکلٹی ممبر ہے, پاکستان افیئرس میں پڑھاتی ہیں اور بچے بہت لائک کرتے ہیں. میڈم دیکھ کے آئیے گا تاروں کو. بھی ہیں کتنی 8-9 ہیں.
ہمارے کچھ اسٹاف جو ہمارے ساتھ انتر محنت کرتا ہے اور والنٹریلی کرتا ہے، مطلب یہاں پہ ان کی اپنی پوسٹنگز ہیں، اس کے علاوہ آ کے ٹائم دیتے ہیں. تو سب سے پہلے احمد حسن صاحب 17 گریڈ کے آفسر ہیں، ان کے والد صاحب بھی KMC میں تھے. ان کو ہی ہیز بین ڈوئنگ والنٹریلی اور بہت انہوں نے محنت کی ہے. اور آئی تھنک ہم لوگوں کا ذکر ہو جاتا ہے، اور اکثر جو ہمارے بیک بون ہوتے ہیں، اسکیلیٹنز ہوتے ہیں، ان کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کے بنا یہ جو ہارڈ آرز ہوتے ہیں وہ یہی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایکول کنٹریبیوشن ہے. وی آر ریئلی تھینک فل ٹو آل آف دیم کہ وہ ہمارے ساتھ اتنی محنت کرتے ہیں. یہ مینیجر ہیں ہمارے بورڈ دا کیمپسز کے. اس کے بعد میڈم نیہول اگر ہیں یہاں پہ پلیز. میڈم نیہول مرکز اسلامی کو سنبھالتی ہیں. شی ہیز بین آر اسٹوڈنٹ ایز ویل، اور ابھی ہمارے ساتھ مرکز اسلامی کے پورے کیمپس کو میڈم نیہول دیکھ رہے ہیں. پریئر ہال کے لیے میڈم شفق اعظمی، جو نہ صرف پریئر ہال کو سنبھالتی ہیں بلکہ ہمارا سوشل میڈیا بھی دیکھتی ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتی ہیں. ان کو میں چاہوں گا کہ وہ پلیز اگر اسٹیج پہ آ جائیں. مرکز اسلامی کے متین صاحب جو اسسٹنٹ کے طور پہ پورے اس کا ساتھ دیتے ہیں، نیہول میڈم کا ان کی ٹیم ہے، ان سے میں کہوں گا. علی حسن ساجد صاحب ہمارے ساتھ جو ابھی ہوسٹ بھی کر رہے تھے، سینئر ڈائریکٹر ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں. سر سلیم صاحب جو پریئر ہال کے اندر ہماری ہیلپ کرتے رہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھتے ہیں. سلیم صاحب اگر ہیں یہاں پہ تو آپ بلا کے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہماری چیف گیسٹ آج کی میڈم. ایک دفعہ آپ کو اور تکلیف کرنی پڑے گی. یور شیلڈ از وتھ اس، تاکہ ایک یادگار میڈم دیکھیں. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. یہ شیلڈ کی سیریمنی تھی. بہت شکریہ طاہر صاحب. اور اب آخری مرحلہ جو ہمارا کیک کٹنگ کا ہے، اور سب سے خوبصورت مرحلہ یہی ہوتا ہے جب کیک کٹتا ہے تو سب کو کراتے ہیں، اور جس میں ہر سال کافی بچے کراچی کے CSS کرتے ہیں. اور 2020 سے جو سفر ایک چند 10-12 اسٹوڈنٹ سے شروع ہوا تھا اور اب ہزاروں اسٹوڈنٹس اور 3 کیمپس پہ پھیل گیا ہے، تو اسی کی یادگار میں آج ایک تقریب کی گئی تھی. اور ایک نیا بیچ جو ہمارا لانچ ہو رہا ہے 2025 کے ایگزامس کے لیے، اس کی بھی اوپننگ تھی. CSS کی ایفرٹ کے بارے میں آپ نے
सुन लिया ताहा साहब ने जो बैकग्राउंड दिया है इसका। हमारी कोशिश ये है कि हर पाकिस्तानी को और ख़ास तौर पे जो लोग कराची में रहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले कि वो इस पब्लिक सर्विस इम्तिहान, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम, चाहे वो नेशनल सर्विस का हो, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, उसके अंदर वो बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी पैसे के ख़र्च किए हुए और वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपनी बेस्ट सलाहियत को बरूए कार ला सकें। आप सब जानते हैं कि तालीम महंगी है, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत कमर्शियल है और महंगी है। तो मेरी और ताहा साहब की और हमारी टीम की ख्वाहिश हमेशा ये रही कि कोई टैलेंटेड पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए इस मुल्क की खिदमत से महरूम ना हो जाए कि उसके पास किताबों के या पढ़ने के लिए अरेंजमेंट नहीं था। तो हमने अपनी तरफ से ये एक हम्बल कोशिश की है और जिसको अल्लाह ताला ने कामयाब किया है। और अब तक हमारे 50 से ज़्यादा लोग फेडरल गवर्नमेंट में CSS कर और उससे कहीं ज़्यादा प्रोविंशियल सर्विसेज में, FIA में, नादरा में और दूसरे पब्लिक सर्विस की महकमों में ज्वाइन कर चुके हैं मुकाबले का इम्तिहान रखकर। थैंक यू। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं ताहा साहब का कुलीग हूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 4th एनिवर्सरी। अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग जो है वो रन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके इस प्रोग्राम से पास आउट हुए हैं और कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं वो यंग जनरेशन है स्पेशली कराची को लेकर, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मौका दिया। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि 4 साल हमने पूरे किए और किसी भी इदारे के अंदर अगर आपका रेवेन्यू स्ट्रीम हो तो आसानी हो जाती है। ये हमारा एक वाहिद इदारा है जो बच्चों से कोई फ़ीस नहीं लेता, कोई पैसे कलेक्ट नहीं करता, ना हम किसी से फंडिंग लेते हैं। ये हम अपने खुद ऑफिसर्स मिल के इस इनिशिएटिव को लेके जाते हैं ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो कि टैलेंटेड हो और उसके पास अगर पैसे ना हो तो इस वजह से वो CSS से रह ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत छोटी सी हम्बल शुरुआत की थी और 4 साल में अब हम देखते हैं कि हमारे 2500 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे और 50+ हमारे CSS कर चुके हैं और उससे कहीं ज़्यादा हमारे ऐसे हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में नौकरियाँ कर रहे हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इनिशिएटिव बढ़ता रहेगा, कराची से बाहर जाएगा, सिंध के दूसरे अजला में जाएगा और इंशाल्लाह इसको हम ग्रो करेंगे। ओके, तो रिसेंटली अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो पाइपलाइन है स्टडी प्रोसेस के लिए? अब बिल्कुल इस साल हमारी रजिस्ट्रेशन तीनों कैंपसेस की 2500 से ज़्यादा है और अभी जो नया बैच है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 बच्चा और हमारा रजिस्टर होगा। तो ये जितने भी बच्चे हैं इनसे ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है, ना इनसे कोई ट्यूशन फ़ीस ली जाती है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। हम सोचते हैं चीज़ों को और हम कोशिश करते हैं कि इसको ग्रो कराएं, स्टैग्नेंट ना हो और इंशाल्लाह यही सोचते हैं कि हर साल इसको एक नया बढ़ाएं, इसको जहाँ पे खड़ा है उससे ज़्यादा ग्रोथ करें। तो उसी को हम लेके चलेंगे और हमारी कोशिश ये होगी इसको और जितना फॉर्मलाइज कर सकें हम करें। सर ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बच्चों को मतलब कि करवा रहे होते हैं, कोर्सेज करवा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है, 2 क्लास 3 क्लास, तो आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं उस तरीके से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे बैच का टाइम टेबल पहले से सेलेक्टेड होता है। हमारी पूरी टीम है जो कि पूरा टाइम टेबल बनाती है और हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं और लगातार 4 से लेकर 7 बजे तक रेगुलरली ये क्लासेस होती हैं और एक बैच इख्तिताम पे जाता है तो फिर दूसरा बैच शुरू होता है। तो इसी तरीके से हम चल रहे हैं और पिछले 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया और इसको 100% थ्रू आउट द साल ये पूरी होती रहती हैं क्लासेस, कोई भी गैप नहीं आता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ऊपर